سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، تحقیق بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی۔ جو بندہ باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ ان کو کفر کی اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے دوست باطل اور طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں جہاد کا تذکرہ چل رہا تھا، بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں، اور پھر آخر میں یہ حکمت بیان ہوئی تھی کہ جہاد کو مشروع کرنے سے اور اس کا حکم دینے سے مقصود دنیا سے فساد کا خاتمہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں شرافت اور ایمانداری کو کوئی جینے نہیں دے گا۔ اب یہاں اسی سے کچھ لوگوں نے اشکال کر دیا۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے اور گزشتہ زمانے میں بھی ہوتا چلا آیا۔ بالخصوص اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یعنی خود بذات خود اس میں کوئی قوت نہیں تھی دلیل کے اعتبار سے، یہ تو لوگوں کو زبردستی پکڑ کر مسلمان کیا گیا۔ تو یہ بات گزشتہ کسی نشست میں بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ اعتراض بہت دکھنے میں تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن اگر آپ حقیقت پر غور کریں گے تو بالکل بودا ہے، اس کے نیچے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ چلو جیسے ہمارے حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ لوگ تلوار کے زور پہ مسلمان ہوئے، لیکن وہ تلوار کس ہاتھ میں نے چلائی تھی، وہ کس زور پر مسلمان ہوا تھا؟ یعنی تاریخ میں اگر دیکھیں تو 13 سال تک مکہ مکرمہ میں کوئی جو ہے کف لسان کا حکم ہے، کف ایدی کا حکم ہے، ہاتھ روک کے رکھو اور ظلم برداشت کیے جاؤ، صبر کیے جاؤ، اور پھر جا کر وہ لوگ تیار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ تو آخر وہ کس بنیاد پر ہوئے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار، صہیب جو ہے وہ تپتی ریت پر پڑے ہوئے ہیں، انگاروں پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے، ایمان سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ تو اصل طاقت جو ہے اسلام کے اپنے پیغام کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔
کیونکہ یہ اصل ہے انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے جو ہے مذہب رکھا ہے. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تختی صاف ہوتی ہے. اگر اس کو ماحول اس کا خراب نہ کرے تو بڑا ہو کر مسلمان ہوگا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. ہاں بعد میں ماحول اس کے اوپر ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا پھر اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یا یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، یا مجوسی اور دیگر مذاہب کی طرف اس کو لے جاتا ہے. تو اصل میں تو اسلام کے اندر ایک کشش ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اسلام کے اندر ایک کشش ہے جو دلوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے دنیا کے اندر مسلمان بیچارے 150 سال سے گزشتہ مظلوم قوم بنی چلے آ رہے ہیں. اب تو ان کے پاس کوئی مرکزی حکومت نہیں، کوئی ان کا بیچاروں کو پرسان حال نہیں ہے، لیکن اب بھی خود جو یورپ کے ممالک ہیں، مغرب کے ممالک ہیں، وہاں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے. کون کر رہا ہے ان کو مسلمان؟ کون سی تلوار چل رہی ہے ان کے سر پہ؟ کون ان کو زبردستی پکڑ کے مسلمان کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یہاں اصول شریعت کو بتا دیا کہ کسی بندے کو بھی آپ بزور شمشیر مسلمان نہیں کر سکتے. جہاد تو ہوتا ہے فساد ختم کرنے کے لیے، رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے، اور یہ جو باطل کی پیدا کیے ہوئے نظام ہے ان کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے. کسی بندے کو مسلمان کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا، دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال بلکہ 1000 سال کے آس پاس حکومت کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اکثر آبادی ہے وہ ہندو ہے، اب بھی ہے. اگر پورے بر صغیر کو دیکھیں گے تو ہندو آبادی زیادہ ہے. تو یہ جو اتنی بڑی آبادی ہے ہندو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں تھا، ورنہ ایک ہندو نہ بچتا. اور آج بھی دنیا میں جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، جہاں بھی گیا ہے اپنی دلیل کی اور اپنے اندر ایک کشش لے کر گیا ہے، اور آج بھی ہے. تو لا اکراہ فی الدین میں یہ اصول بیان کر دیا کہ دین میں کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. یعنی جس نے مسلمان ہونا ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، جو بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ ہو، جو کفر پر مرنا چاہتا ہے وہ پوری بصیرت کے ساتھ مرے، آگے انجام دیکھ کر مرے. فقط تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل کھول کر واضح کر دیا. توحید کو ایک طرف کر دیا، شرک کو الگ سے بیان کر دیا، اور ظلم کو ایک طرف کر دیا، عدل کو ایک طرف کر دیا، جھوٹ کو ایک طرف کر دیا، سچ کو ایک طرف کر دیا. بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا سب کچھ، کوئی گرے ایریا نہیں ہے اس میں کہ آدمی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. کوئی شبے کی بات بالکل تبین، کھل کر بات سامنے آ گئی ہے. اور بالخصوص قرآن پاک نے جو سابقہ کتابوں کے اوپر حاکم بن کے آیا، اتھارٹی بن کے آیا ہے، ان کے مضامین کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور مزید اتنا کھولتا ہے بنیادی باتوں کو. اس لیے آپ کو قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ہر صورت میں تقریباً، اور بلکہ ہر آیت میں ہی کہیں نہ کہیں سے جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان کا جو ہے وہ ذکر مل جاتا ہے. ان کو شریعت نے بہت مستحکم کر دیا تاکہ کہیں بھی انسان کے بھٹکنے کا احتمال ختم ہو جائے. توحید کا عقیدہ کھول کر بیان کے، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، جزا و سزا کا عقیدہ، جو بنیادیں ہوتی کسی مذہب کی اتنی کھول دی ہیں کہ اب اس میں کہیں کوئی شبہ اور شک نہیں رہ گیا. فمن یکفر بالطاغوت، فرمایا کہ اب جو بندہ اس کی روشنی میں جو ہے کفر کا، باطل کا، طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت سے مراد مفسرین نے کہا ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی دعوت کے مقابلے میں کھڑی ہو. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں جو بھی چیز کھڑی ہے وہ طاغوت ہے. جو بھی انسان کو گمراہ کرتی ہے، چاہے گناہ کی دعوت ہو، چاہے شرک کی دعوت ہو، چاہے ظلم کی دعوت ہو، چاہے رشوت کی دعوت ہو، یہ سب طاغوت ہوگا. جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ بندہ بہت مضبوط رسی کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں جو ہے وہ ایسی جگہوں پر، پہاڑوں پر بعض لوگ چڑھتے ہیں تو رسیاں وہاں لگی ہوتی ہیں. یہ کوہ پیما جو ہوتے ہیں وہ رسیاں انہیں پکڑی ہوتی ہیں، اور وہ رسی بہت مضبوط ہوتی ہے. اگر آدمی اس رسی کو چھوڑے نہیں تو گرتا نہیں. ہاں چھوڑ دے تو پھر الگ بات ہے، رسی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. تو جو بندہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اللہ کے اس پیغام کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ نجات پائے گا، یقیناً نجات پائے گا. جتنا وابستہ ہوتا جائے گا اتنی نجات پاتا چلا جائے گا. ہاں جو چھوڑ دے تو اس کو تو پھر کوئی اس کا قصور اس کا اپنا ہے. یعنی کوئی بندہ اسلام کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے،
تو اب اس کو پکڑ پکڑ کر جو ہے کوئی اسلام میں رکھے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. اس نے اپنی بدبختی کا خود ہی فیصلہ کیا ہے تو خود ہی اس کا انجام بھگتے گا. آگے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت پر رکھنے کا ایک نظم کیا ہے، اور شیطان اور اس کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک نظم کر رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک پوری مستقل دو نظام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دعوت کا نظام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لاتے ہیں، اور پھر ان کے جو آگے وارث ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں اور واعظین ہیں، مبلغین ہیں، جو رہتی دنیا تک لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے. یہ ایک نظام ہے. اور ایک طرف شیطان کا نظام ہے، وہ بھی دعوت دیتا ہے. یدعو حزبہ، وہ شیطان اور اس کا جو گروہ ہے وہ جہنم کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے قیامت والے دن جب لوگ جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ کہے گا انما دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میں نے تمہیں پکڑ کر تو کوئی کام نہیں کروایا، میں نے صرف دعوت دی تھی، بلایا تھا تمہیں کہ آؤ یہ کام کر لو، تم نے کر لیا. اب مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تمہیں زبردستی پکڑ کر کچھ نہیں کروایا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماحول جتنا زبردست، آدمی عام طور سے کہتا ہے جی بہت ماحول خراب ہو گیا ہے، اب نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ عذر کیا قیامت والے دن چلے گا؟ شیطان نے اس عذر کو آج ہی توڑ دیا. قرآن پاک نے ہمیں بیان کر دیا کہ شیطان سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں جو انسان کو گمراہ کرے. ماحول تو بہت چھوٹا ہے. تو وہ قیامت والے دن کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو دعوت دی تھی، اختیار تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے زبردستی پکڑ کر تم سے برائی تھوڑی کروائی تھی، تمہارے منہ میں تھوڑی میں نے ٹھونسا تھا حرام کھاؤ، یا تم سے زنا کروایا پکڑ کر گن پوائنٹ پہ شیطان نے کروایا. نہیں، تمہیں ترغیب دی تھی، اس کے فوائد گنوائے تھے، اس کا بڑا جو ہے اچھا دکھایا تھا تمہیں، اس کو زین لہم الشیطان اعمالہم، اس کو اچھا کر کے دکھایا تھا، تم نے چل لیے. اب عذر نہیں ہے. تو اس لیے انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ ماحول کا عذر جو کرتا ہے نا آدمی، ماحول بڑا خراب ہو رہا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو رہا ہے، تو میں کیا اکیلا کر سکتا ہوں، لہذا میں بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ عذر لنگ ہے، لولا لنگڑا عذر ہے. یہ نہ قیامت والے دن چلے گا نہ دنیا میں چل سکتا ہے. تو یہ فرمایا کہ دو متوازی سلسلے ہیں، ایک اللہ کا سلسلہ ہے اور اس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے، اور ایک شیطان کا سلسلہ ہے اور اس کے حواریوں کا سلسلہ ہے. دونوں کے انجام سیدھے ہیں. اللہ کا سلسلہ تو لے جائے گا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تو بلاتے ہیں جنت کی طرف اور شیطان بلاتا ہے آگ کی طرف، کیونکہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے. تو اب جاتے ہوئے آدم کی ضروریت میں سے بھی کچھ کو لے کر ہی جاؤں گا، اتنوں کو لے جاؤں گا کہ جہنم کا پیٹ بھر جائے. تو یہ اب وہ دعوت چلاتا ہے مستقل. اب اس کی دعوت پر جو لبیک کہے گا، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون. اگر انہوں نے کفر کر لیا یا ایسے گناہ کر لیے کہ جس کا انجام خدا نہ خواستہ دنیا سے جاتے ہوئے کفر ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیونکہ کئی گناہ ایسے ہیں، علماء نے لکھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں سے ایک خاص طور سے تنہائی کے گناہ ہیں. یعنی انسان لوگوں کے سامنے تو دیندار بنے، تقوی والا بنے، مہذب بنے، شریف بنے، لیکن تنہائی اس کی گناہوں سے معمور ہو. یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ عمل انسان کو خاتمے پر بہت برا اثر ڈالتا ہے. جلوت اور خلوت جو اس کی ایک جیسی نہیں ہوتی، قبر اور اس کا اندر ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک گناہ ہے. اور بہت سارے گناہ ہیں جو جاتے وقت انسان کو ایمان سے دھکا دے کر فارغ کر دیتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں سے کچھ بھی ہو گیا، اولئک اصحاب النار، اللہ حفاظت فرمائے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 کے لیے جہنم مقدر میں ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.